چلا یا رب کوئی ایسی ہوا چلا یا رب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے. جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے لیے مدنی چینل پر روحانی علاج اور استخارہ کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. اپنے سلسلے میں ہم موصول ہونے والے آپ کے ویڈیو سوالات اور کالز کا جواب بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث مبارکہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کے فرامین، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی پریشانی و بیماری ہو، کوئی پریشانی و بیماری ہو، مقدمہ بازی ہو، تنگ دستی اور بے مقدمہ بازی ہو، تنگ دستی اور بے اولاد نافرمان ہو، الغرض کسی بھی قسم کی پریشانی، الغرض کسی بھی قسم کی پریشانی اور مصیبت کا شکار ہو تو آپ کو روحانی علاج پیش کریں گے. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، اگر کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، ملک سے بیرون کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، ایک ملک سے دوسرے شہر جانا چاہ رہے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں، نیا کاروبار، نئی جاب وغیرہ کے حوالے سے بھی استخارہ نئی جاب وغیرہ کے حوالے سے بھی استخارہ کروا سکتے ہیں. خدا نخواستہ اگر آپ کے ساتھ روزمرہ کے معاملات میں اگر آپ غیر معمولی روزمرہ کے معاملات میں کوئی غیر معمولی قسم کے واقعات اور اس حوالے سے ہو رہے ہوں، خدشات ہوں، اور اس حوالے سے آپ کو فکر ہو کہ نہ جانے ہم پر کیا ہو گیا، فکر ہو کہ نہ جانے ہم پر کیا ہو گیا، عملیات کوئی جادو اثرات کے معاملات کوئی نہیں ہو گیا، کوئی اس حوالے سے بھی آپ استخارہ کروا سکیں، مگر اس حوالے سے بھی آپ استخارہ کروا سکیں، مگر جس کا بھی استخارہ کروانا چاہیں اپنا یا جس کا بھی استخارہ کروانا چاہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا بتائیے، اور ساتھ ان جملوں کا بھی اضافہ فرمائیے کہ ساتھ ان جملوں کا بھی اضافہ فرمائیے. روحانی علاج درکار استخارہ یہ بھی کہہ دیں کہ روحانی علاج درکار بتا دیں تو یہ بھی کہہ دیں کہ روحانی تعویذات عطاریہ، اور اگر درکار تعویذات عطاریہ اپنے شہر کی بھی نشاندہی فرما دیجیے، تو آپ اپنے شہر کی بھی نشاندہی فرما دیجیے. آپ کے انشاءاللہ تعویذات عطاریہ کا بستہ ہوگا، شہر میں جو تعویذات عطاریہ کا بستہ ہوگا اگر ذہن میں ہوا تو آپ کو ایڈریس بھی اگر ذہن میں ہوا تو آپ کو حاصل کر دیں گے تاکہ آپ حاصل جا کر کے ہاتھوں ہاتھ تعویذات. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی قلب کو قید کر لو کی، یعنی اس پر عمل قید کر لو کی، اس پر عمل کی نیت ثواب کمانے کے لیے اور مدنی چینل ثواب کمانے کے لیے مدنی حاضری اپنی ڈائری اور قلم لے کر اپنی ڈائری اور قلم لے کر جو آپ کو روحانی علاج بتائے جائیں، جو آپ کو روحانی علاج بتائے جائیں، انہیں آپ اپنے دعائیں وغیرہ بتائی جائیں، انہیں آپ انشاءاللہ ذکر لیجئے. اس سے انشاءاللہ عز و جل یہ مطلب کہ طویل المیعاد یہ مطلب کہ طویل المیعاد معاملہ ہو جائے گا. ذہن میں نہیں رہ پاتا، اپنے حافظے ذہن میں نہیں رہ پاتا، اپنے حافظے پر اعتماد کر کے روحانی علاج سننے کی صورت میں یہ روحانی علاج سننے کی صورت میں یہ کہ خدشات تعداد کے درست تعداد پر آپ درست سن پائیں طور پر یا اس کی میعاد آپ سن پائیں یا روحانی علاج یا دعا میں کوئی ایسی غلطی رہ جائے یا دعا میں کوئی ایسی غلطی بجائے اس کے فائدہ ہونے کے جس کے سبب بجائے اس کے فائدہ ہونے کا بھی اندیشہ بھی ہو سکتا ہے. تو اسے آپ اپنے پاس نوٹ تو اسے آپ اپنے پاس نوٹ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے فون کالز کی طرف آپ کے فون کالز کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل بڑھتے ہیں انشاءاللہ بھی ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے بھی ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا کروانا چاہ رہے ہیں، کیا کیا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. شوگر کے بارے میں کچھ پوچھنا دوسری کال چلا دیجیے. محمد فاروق خانیوال سے. محمد فاروق عرض یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے محمد طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, کبھی وہ بیمار ہو جاتا ہے, کبھی وہ بیمار ہو جاتا ہے, کبھی اس کا پیٹ خراب رہتا ہے, کبھی اس کے سر میں عموماً زیادہ تر بیمار ہی رہتا ہے, کم ٹھیک رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ. اگلی کال میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے, اور ان کی والدہ کا نام ہے صبا, 15 دنوں سے خراب ہو رہی ہے, ایسے لگتا ہے جیسے کہتے میرے دماغ خراب ہو. افشاں بنت صبا جن کا سب سے پہلے ہمارے فاروق بھائی اس دوران صبا بنت افشاں کا استخارہ کر لیں. خراب طبیعت کے معاملات محمد فاروق بھائی اور اپنے بیٹے فہد کے حوالے کال ریکارڈ کروائی ہے کہ بچے کی کال ریکارڈ کروائی ہے خراب بچے کی طبیعت حوالے سے کوئی خراب اس حوالے سے کوئی روحانی ارشاد فرمائے. عاملہ صحت نافعہ عطا فرمائے. اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقہ میرے سنت کا رسالہ بیمار نمبر 37 اس کے صفحہ نمبر 37 تحریر فرمایا ہے. میرے سنت نے جو کوئی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 76 بار کاغذ وغیرہ پر لکھ کر یا کاغذ وغیرہ پر لکھ کر زمزم شریف سے دھو کر پینے والا بیماریوں سے محفوظ رہے گا. فاروق بھائی جو روحانی علاج آپ کو بتایا گیا آپ اس کے مطابق عمل کیجیے. انشاءاللہ جو بیٹا ہے محمد فہد کا جو بیٹا ہے محمد فہد صبا بنت افشاں ان کا مسئلہ استخارے میں جواب استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی عمل بندش یا جادو اثرات بیماری کا اشارہ ان کے لیے ایک روحانی علاج کہ یا معید یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے انشاءاللہ عز وجل تو انشاءاللہ عز وجل اس سے جو شفا یابی یا معید کا یہ ورد کریں بیماری سے نجات حاصل ہو جائے گی. جو شروع میں ہمارے جو کالرز تھے شوگر کا علاج دریافت فرمایا تھا. شوگر کا کوئی روحانی علاج. جی اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ مدنی سنت کی کتاب اس کے مدنی نمبر 244 نمبر پر ایک وظیفہ موجود ہے ربی ادخلنی مدخل صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ قرآن دعا روزانہ صبح و شام 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر انشاءاللہ دم کر کے پیے کہ مرض سے نجات ملے گی. کے مرض سے مدت علاج تحصیل شفا ہے. کون سے پارے کی یہ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر تو یہ جو آیت مبارکہ آپ کو بتائی گئی آپ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی سورہ صفحہ نمبر اس کے صفحہ نمبر 44 پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ کی ہر گھر کی ضرورت اسے مکتبۃ المدینہ سے اسے مکتبۃ المدینہ سے ہدیے پر آپ حاصل فرمائیے. اور اگر آپ حاصل فرمائیے اور اگر آپ کی رسائی مکتبۃ المدینہ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہماری دعوت اسلامی اس پہ جا کر آن لائن بک لائبریری آپ کو سرچ کر کے آپ اس کو ڈاؤن کر سکتے ہیں. اردو میں ہندی میں انگریزی میں اور دیگر زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ شائع ہو چکا ہے الحمدللہ. تو اسے آپ ڈاؤن لوڈ کیجیے اور اگر آپ صدقہ جاریہ حاصل کرنا چاہیں تو اسے حاصل کرنا چاہیں آپ شیئرنگ بھی کر دیجیے
اوروں تک بھی کر دیجیے، کا مطلب کہ اوروں تک بھی کتاب کا کیجیے کہ شہر اور جو خریدیں کیجیے وہ بھی اسے اوروں کو خریدیں کے لیے دیں، وہ بھی اسے اوروں کو پڑھنے کے لیے دیں۔ سلسلہ جاری رہے گا، تقسیم رسائل جاری رہے گا، تقسیم رسائل اگر کوئی کی مطلب استطاعت رکھتا ہو، کی مطلب زیادہ تعداد میں رکھتا ہو تو یہ زیادہ تعداد میں لے لیں، تو انشاءاللہ عز وجل اس جو حج کے جو ایام آ رہے ہیں، اس کی حج کے جو ایام آ رہے ہیں، اس کی یاد بھی تازہ ہوگی، ایک نسبت بھی قائم ہوگی، ایک نسبت بھی قائم فرمائیں، اسے تقسیم فرمائیں انشاءاللہ عز وجل، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا۔ چند ہمارے پاس چند میسیجز بھی آئے، ہمارے پاس اس حوالے سے میسیجز بھی آئے علاج، اس حوالے سے بھی ہم روحانی علاج تو سنتے ہیں۔ لاہور میں ایک عیسائی بہن، لاہور میں ایک بارے میں ہے کہ ان کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہے، کہ ان کی دل کی دھڑکن بہت تیز رہتی ہے، اس کا روحانی علاج شیخ طریقت امیر اہل سنت کی معنی کتاب ہے، سنت کی معنی کتاب ہے، اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا عمل جیسے دل کے بڑا پیارا عمل جیسے دل کے جو امراض ہوتے ہیں، دل میں دل کی دھڑکن تیز، اس کے لیے یہ ہر نماز کے بعد، اس کے لیے یہ ہر نماز کے بعد اور دل پر ہاتھ رکھیں، یا اللہ قوینی بار پڑھ کر یہ دل پر دم کریں، انشاءاللہ دم کریں، جو بھی مرض ہے، جو بھی مرض ہے، دل کے جو امراض ہیں، اس سے نجات حاصل ہوگی۔ ایاز عطاری، ایاز کینٹ سے، یہ بھائی واہ کینٹ سے، گردہ اگر فیل ہو گیا ہو، گردہ اگر فیل ہو گیا ہو، گردہ کا کوئی روحانی علاج انہوں نے، اس کا کوئی روحانی علاج انہوں نے مانگا ہے، اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بیمار عابد کا رسالہ صفحہ نمبر، اس کے صفحہ نمبر 31 پر آپ نے ایک روحانی علاج شریف فرمایا ہے، ایک روحانی علاج شریف فرمایا ہے، شریف پڑھ کر ہر بار درود شریف پڑھ کر ہر الرحمن الرحیم کے ساتھ علم نشرح، سورۃ العلم نشرح، پھر آخر میں ایک بار درود شریف پڑھ کر، آخر میں ایک بار درود شریف پڑھ کر انشاءاللہ عز وجل، انشاءاللہ عز وجل، اور جو بھی گردے کے جو مرض ہیں اور جو بھی گردے کے جو مرض ہیں، اس سے انشاءاللہ نجات حاصل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے سائیں بھائی، اور یہ روحانی علاج اور پڑھائی میں دل لگ جائے، اس کا کوئی پڑھائی میں دل لگ جائے، اس کا کوئی روحانی علاج، اس کا اس کے لیے یہ کہ پانچوں نماز کے بعد یا رحمان یا اللہ یا رحمان پڑھ کر 101 پہ دم کر کے پانی پہ دم کر کے جن کا دل نہیں لگ رہا ہے، پڑھائی میں جن کا دل نہیں لگ رہا ہے، انشاءاللہ عز وجل انشاءاللہ عز وجل لگ جائے، پڑھائی میں دل لگ جائے گا۔ بعض اوقات بچے بھی اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ پڑھ سکتے ہیں، اگر وہ ان کے مخارج اگر وہ اور کسی اچھے قاری صاحب سے ہیں اور کسی اچھے قاری صاحب سے انہوں نے صحیح مخارج ادا کر سکتے ہیں تو صحیح مخارج ادا کر سکتے ہیں، اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 101 بار یا اللہ یا رحمان پڑھ کر خود یہ پانی پہ دم کر کے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں مدنی چینل کے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں مدنی، یہ یاد رکھیے کہ استخارے سے، یہ یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ حقیقت جانتا ہے اور شفا من جانتا ہے، اور شفا آپ کی مہین جانب اللہ کی طرف سنتے ہیں، آپ کی مہین کیا کیا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، سے کیا کیا کروانا چاہ رہے ہیں، اور کیا کیا صلوا علی الحبیب صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندی یو پی سے عرض کر رہا ہوں، میری ماں کا نام ایاز بانو، میری ماں کا نام ایاز بانو، کئی عرصے سے میں بے روزگار ہوں، کئی عرصے سے مرتبہ میں نے کام بھی کر کر کے فائدہ نہیں ملا، کسی میں بھی فائدہ نہیں ملا۔ دیکھتے ہیں استخارہ کر کے مزید کال چلائیں، دیکھتے ہیں استخارہ کر کے مزید کال چلائیں۔ قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی روحانی علاج نہیں ہے، اس کا کوئی روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ، مزید کال چلائیں، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ، مزید کال چلائیں۔ حضور محمد شہر پاکستان، حضور محمد شہر پاکستان کا رہا شہر سردار بادشاہ، یہ شاعر فرماتے ہیں کہ کسی کو شاعر فرماتے ہیں کہ یا کسی کو چاہت ہو یا دل کی گھبراہٹ ہو یا بہت زیادہ محسوس کرتا ہو، بہت زیادہ محسوس کرتا ہو، اس کے لیے روحانی علاج عطا فرماتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی ہمارے یہ فرما رہے ہیں کافی عرصے سے، ہمارے یہ فرما رہے ہیں کافی عرصے سے بے روزگار ہے، اس کا استخارہ فرما رہے ہیں۔ ہمارے کسائیں بھائی ہیں یہ فرما، ہمارے کسائیں بھائی ہیں یہ فرما رہے ہیں خلاصے قرض سے روحانی خلاصی کا روحانی علاج ارشاد فرما۔ اللہ تعالیٰ انہیں بارک کر سے نجات عطا فرمائے، انہیں بارک کر سے حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی کتاب اس کے صفحہ نمبر 245 اس کے صفحہ نمبر 245 پر ایک وظیفہ موجود ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد
11 نماز کے بعد صبح 11 بار اور صبح روزانہ اول آخر ایک بار روزانہ اول آخر ایک بار انشاءاللہ عز و جل بارے قرض سے نجات ملے گی انشاءاللہ۔ تو محترم میٹھے میٹھے سائیں بھائی، اگرچہ لینا اور دینا یہ درست ہے، لینا اور دینا یہ درست ہے، بلکہ کسی ضرورت مند دینے کی احادیث میں بھی قرض دینے کی احادیث میں بھی جتنا ہو سکے قرض دینے سے فی زمانہ احتیاط کرنی چاہیے، فی زمانہ حضرت حکیم لقمان حضرت حکیم اللہ تعالی علیہ کی ایک نصیحت خدمت آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جو انہوں نے اپنے صاحبزادے کو کی تھی، اے میرے بیٹے قرض لینے سے بچو، قرض لینے سے بچو کہ دن رات کا غم اور دن کی رسوائی سے حد الامکان لینے سے اچھا ہماری یوسف بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ چکر کمزوری کا روحانی علاج اور کمزوری کا روحانی علاج کوئی اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر رسالہ کے رسالہ بیمار نمبر 39 اس کے صفحہ نمبر وظیفہ موجود ہے، پر وظیفہ موجود ہے، یا معید پڑھتا رہے، یا معید انشاءاللہ پڑھتا رہے، صحت یاب عز و جل صحت یاب ہو جائے گا۔ اسی رسالے کے صفحہ نمبر خاص اس حوالے سے روحانی علاج موجود ہے، بیمار عابد کے صفحہ نمبر بیمار عابد کے طویل ہے یہ روحانی علاج، تھوڑا طویل ہے یہ روحانی علاج، اور ہمارا سلسلہ ہمارا ایک محدود وقت، خاص طور پر جس کو چکر آتے ہیں، جس کو چکر آتی رہتی ہے اس کے لیے روحانی علاج لکھا ہوا ہے، روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ چلیں وہ روحانی علاج نہ بتائیں، صرف صرف طریقہ بتا دیں کس طرح سے روحانی علاج کرنا ہے۔ بیمار عابد کے صفحہ نمبر جس کے سر درد کی جگہ پر ہاتھ کلمات لکھے ہوئے ہیں، یہ 7 بار کلمات لکھے ہوئے ہیں، یہ 7 بار پڑھ کر انشاءاللہ عز و جل چکر وغیرہ آنا دور ہو جائے گا، چکر وغیرہ آنا۔ صفحہ نمبر 38 بیمار عابد، صفحہ نمبر 38 بیمار عابد کمزوری گھبراہٹ کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے، جس کے مطابق اکبر بن ایاز بانو کافی کیا استخارے میں جواب موصول ہوا، استخارہ کیا کوئی عمل بندش کے معاملات تو نہیں، وقتی آزمائش ان کے لیے ایک بڑا پیارا میرے شیخ طریقت امیر چڑیا اور اندھا صاحب آپ کا جو رسالہ ہے اس میں صفحہ نمبر ملازمت ملنے کا، جیسے کافی عرصے سے بے روزگار ہوں، کوئی ملازمت، بڑا اچھا اور بڑا پیارا عمل ہے کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل سلام پھیرنے کے بعد 182 بار اول آخر ایک بات درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت روزگار ملنے کے لیے دعا، روزگار ملنے کے لیے انشاءاللہ عز و جل دعا، آپ بھی دعا فرمائیں اپنے برکت کے لیے، جیسے آپ نے روزگار میں فائدہ نہیں، جیسے آپ نے کہا مجھے فائدہ نہیں میں کوئی کاروبار کرتا ہوں یا کوئی کاروبار کرتا ہوں یا فائدہ نہیں ہوتا تو فائدہ نہیں، بے روزگار ہوں کافی عرصے سے، روحانی علاج پہ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل کیجیے انشاءاللہ۔ آئیے چند میسیجز بھی ہم پڑھ لیتے ہیں اور اس کا روحانی علاج۔ شوکت بھائی بہاڑی سے، شوکت بھائی بہت وظیفہ، شوکت بھائی روحانی علاج آپ نے فرما لیا، اس پر آپ فرما لیا۔ اچھا یہ ایک مدنی منی ہے، یہ کہہ رہی ہیں میری امی کمر میں بہت درد رہتا ہے، اس کا روحانی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب اس کے صفحہ نمبر 258 آپ نے بڑا پیارا روحانی علاج فرمایا ہے، یا غنی بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیے، کمر میں درد رہیے یا جسم میں کہیں بھی درد ہو یا جسم میں کہیں بھی درد ہو، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے انیس بھائی کہہ رہے ہیں کہ گھر میں ناچاکیاں ہیں، اس کے لیے میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا پیارا عمل تحریر فرمایا ہے کہ جمعہ 1001 مرتبہ یا اول آخر 10 بار درود پاک پڑھیے، لاہوری نمک لے لیجیے، لاہوری نمک لے لیجیے اور وہ نمک پر گھر میں کسی اونچی جگہ پر رکھیے، نمک کو گھر کے کھانے وغیرہ میں سالن روٹی وغیرہ میں استعمال کیجیے، گھر میں جو جھگڑے ہیں انشاءاللہ دور ہو جائیں، وہ تندرستی ختم کرنے کا کوئی روحانی۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل طریقت کی مایہ ناز کتاب مدنی میں آپ نے بڑا پیارا ایک عمل تحریر فرمایا ہے، یا ذل جلال والاکرام، یا
ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام 100 بار نماز کے بعد انشاءاللہ عز و جل روزگار کی جو تنگی ہے روزگار کی جو تنگی ہے اس سے نجات حاصل کر انشاءاللہ عز و جل انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین استخارے بھی کیے گئے، روحانی علاج بھی عرض کیے گئے، روحانی علاج بھی عرض کیے گئے، یاد حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی میٹھے میٹھے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین آپ کے ہمارے سوالات بھی ہم شامل کریں گے انشاءاللہ. ہم شامل کریں گے. بڑھتے ہیں آپ کے ویڈیو سوال کی طرف، آئیے بڑھتے ہیں آپ کے ویڈیو سوال کی ہمارے اور دیکھتے ہیں ہمارے جنہوں نے سوال کیا ہے ریکارڈ سے کیا سوال کیا ہے ہم سے کیا صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جی میرا نام محمد سلیم اتاری میں باب المدینہ کراچی سے مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج یہ سوال ہے. میرا یہ سوال ہے زبان کی لکنت دور ہو، زبان کی لکنت بولنے میں روانی اور بولنے میں کوئی روحانی علاج بتا دیجیے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. جزاک اللہ زبان کی لکنت کا روحانی علاج زبان کی کرتے ہیں مزید روحانی چلا دیجیے. ابھی عرض کرتے ہیں مزید چلا دیجیے. میرا مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج یہ سوال ہے میں خالص یہ سوالات کا روحانی علاج عطا کر رہے ہیں. مزید کال چلائیے. بالکل عرض کرتے ہیں مزید کال چلائیے. میرا نام وسیم احمد اتاری، میں گارڈن سے بات کر رہا ہوں. مدنی چینل کے روحانی علاج روحانی علاج اور اس کے بے خوابی کا مرض دور ہو، نیند آ جائے، اس کا کوئی روحانی علاج یہ زبان کی لکنت یہ دور ہو جائے، اس کا روحانی علاج. اللہ عز و جل آپ کو قوت جو بھی رکاوٹ ہے گویائی میں جو بھی رکاوٹ ہے یا لکنت ہے دور فرمائے. فجر کی نماز پڑھ کر اپنے منہ میں پارہ 16 رکھ کر پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 آیت 21 مرتبہ آیت یہ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل من لسانی یفقهوا قولی. 21 بار پڑھیے. یہ 21 بار کی نماز کے بعد فجر کی نماز کا منہ میں رکھ کر پاک کنکری منہ میں رکھ کر تو انشاءاللہ اگر لکنت ہے زبان میں اگر لکنت ہے تو اس کی برکت سے دور ہو جائے. یہ کنکری کے حوالے سے احتیاط تھوڑی سی تدابیر کنکری اتنی حلق سے چھوٹی نہ نیچے حلق سے نیچے خدا خواستہ کسی بڑی آزمائش کا اتنی چھوٹی کنکری نہ رکھیں کہ حلقے بچوں پر اس علاج کو نہ آزمائے. بڑا ہو تو وہ یہ عمل کرے احتیاط اور ملحوظ خاطر. اچھا یہ سائیں بھائی اور فرما رہے خارش اس سے نجات کا کوئی روحانی علاج ایک ایمان افروز واقعہ میں خارش کی مت سے نجات کے لیے عمل بھی بتایا جائے. عمل بھی بتایا جائے. سنیے کسی شخص کی خارش ہو گئی تھی، کسی شخص کی خارش ہو گئی سے فائدہ نہ ہوتا تھا، تدبیر سے فائدہ نہ ہوتا تھا. مقدس جانے والے قافلے کے ساتھ سفر اختیار کیا مگر عاجز آ کر اثنائے راہ کوفہ اور امیر المومنین مولا کائنات مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ مزار فائز الانوار پر رات جب سویا تو اس کی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. اس نے خواب میں مولا مشکل کشا علی المرتضی وجہ کرم کریم کا جلوہ زیبا دیکھا بیماری کی فریاد تڑپ کر اپنی بیماری کی فریاد کی. آپ کرم کریم نے یہ آیت کریمہ پڑھی. یہ آیت کریمہ پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم العظام لحما ثم انشأناه فتبارك الله احسن الخالقین. یہ آیت مبارکہ پارہ 18 میں سورہ مومنون میں آیت نمبر 14 جب اٹھا تو خارج بیماری سے مکمل شفا. تو مذکورہ آیت کریمہ خود پڑھے خارج کا مریض خود پڑھے یا کوئی دوسرا دم کر لے یا کوئی دوسرا مریض پڑھ کر دے
مریض کو دم کرنے نے چاہا تو اللہ عز و جل نے چاہا تو انشاءاللہ شفا حاصل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پارہ 18 سورۃ المؤمنون، پارہ 18 سورۃ المؤمنون، یہ آیت نمبر 14، آیت نمبر 14 خارج سے علاج کا، خارج سے علاج کا علاج ہے جو علاج مولا علی مشکل جو مولا علی مشکل کرم اللہ تعالی وجہہ، کرم اللہ تعالی وجہہ، خواب میں اپنا رخ زیبا دکھا، خواب میں اپنا رخ زیبا دکھا کر دم کیا اور اس خارج کے دم کیا اور اس خارج کے مریض کو شفا۔ اچھا یہ ہمارے قورسائیں بھائی، اچھا یہ ہمارے قورسائیں بھائی وسیم بے خوابی کا روحانی علاج، بے خوابی کا روحانی علاج مانگ رہی ہے، یہ تو مانگ رہی ہے۔ اس کے لیے اگر جسے نیند نہ آتی ہو، اگر جسے نیند نہ آتی، میرے شیخ طریقہ میرے شیخ طریقہ امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد ہے کہ اس کے سامنے لا الہ الا اللہ، اور جسے نیند نہ آتی ہو تو وہ 11 بار نیند نہ آتی ہو تو وہ 11 بار لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد آنکھیں بند کر لے سو جائے تو انشاءاللہ بند کر لے سو جائے تو انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ بے خوابی کا مرض آج بے خوابی کا مرض چلا جا رہا ہے، آج کل عام ہوتا چلا جا رہا ہے، تعداد ہے جو اس حوالے سے تعداد ہے جو اس حوالے سے مرض میں مبتلا نظر آتی ہے، مرض میں مبتلا نظر آتی ہے۔ کوشش کرے تو بغیر کرے بغیر اشد مجبوری کے، بغیر اشد مجبوری کے، اس کے حوالے سے جو گولیاں ہوتی ہیں وغیرہ ہوتی ہیں، ٹرینکولائزر وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں، ٹرینکولائزر وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں، اس سے شروع میں اگرچہ لیکن نیند آ جاتی ہے، تعداد بڑھانی پڑتی ہے، بعض اس کی تعداد بڑھانی پڑتی ہے، 2 سے 3، 1 سے 2، 2 سے 3، بعض ایسے مریض ہوتے ہیں اور بعض ایسے کئی گولیاں جو ہے تو وہ کئی گولیاں جو ہے تو وہ نگل لیتے ہیں، نگل لیتے ہیں، اس کے باوجود لے لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو تو حد الامکان تو ان گولیوں کے سائیڈ ایفیکٹس بھی اپنی جگہ، گولیوں کے سائیڈ ایفیکٹس بھی اپنی جگہ ہوتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو بغیر کسی ڈاکٹر نے تجویز نہیں کی ہوتی، اس کے باوجود ہے تو وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، ایڈکشن عادی ہو جاتے ہیں، ایڈکشن ہو جاتا ہے ٹیبلٹس وغیرہ کی، جس سے حد الامکان اپنے آپ کو بچائیے۔ اچھا یہ اب چند یہ میسیجز بھی اپنے سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں۔ ایک سائیں بہن نے اپنے بچوں کے حوالے سے لکھا ہے، بھائی میرے حوالے سے لکھا ہے، بھائی میرے کام ہسبینڈ کا کام نہیں ہے، اگر کام کرتے بھی ہیں تو پیسے نہیں، کام کرتے بھی ہیں تو پیسے نہیں ملتے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ میرے شیخ طریقہ اہل سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا صاحب، چڑیا اور اندھا صاحب، مال و دولت ہو میں حفاظت اور مال میں برکت ہو، مال میں برکت ہو، تو اس کے لیے ایک عمل تحریر فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد نماز جمعہ ہو کر 35 بار ہو کر یہ لکھ کر اپنے پاس رکھے، یہ لکھ کر خدا تعالیٰ اسے غیب سے رزق اور وہ شیطان کے شر سے بھی محفوظ۔ میری امی کے پورے جسم پر عجیب و غریب خارش ہو جاتی ہے، روحانی علاج خارش کا بتایا گیا، روحانی علاج آپ کو گھریلو علاج آپ کو کتاب سے علاج کیا گیا، کتاب سے پیش کیا گیا، سورۃ المؤمنون یہ پڑھ کر والدہ دم کیجیے، یہ پڑھ کر والدہ دم کیجیے۔ عیسائی بھائی فالج کے علاج بتا ندیم بھائی دھابے جی دھابے جی مارکیٹ سے انہوں نے یہ اپنا میسج پیش کرتے ہیں۔ جی جی میرے شیخ طریقہ امیر اہل سنت کا رسالہ، اس کے صفحہ نمبر آپ نے 28 پر فالج کا ایک فالج کا علاج بڑا آسان علاج بڑا آسان علاج یا اللہ کہ یا اللہ یا اللہ 100 سوتے وقت پڑھنے سے انشاءاللہ شیاطین کی شرارت فالج اور لقوے کی آفت سے 100 بار، اگر فالج 100 بار کا مرض ہے تو 100 بار یہ یا مرض ہے تو 100 بار یہ یا پڑھ لیا کریں، یہ انشاءاللہ زوجل اس سے نجات۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیو مدنی چینل کے ناظرین، یہ میرے آقا دو جہاں رحمت العالمین بہت ہی پیاری مبارک، بہت ہی پیاری مبارک ہے، اور جہاں اس کے آخرت کے فضائل و برکات ہیں، دنیا میں بھی فضائل و برکات ہیں، دنیا میں بھی اس کی خوب برکتیں حاصل ہوتے ہیں، اس کی برکتیں حاصل ہوتے ہیں۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق طور پر امامہ شریف سجانے والا خوش نصیب مسلمان خون کی وجہ سے جنم لینے والی بعض بیماریوں سے امامہ شریف سجانے کی برکت سے جانے والی خون کی بڑی نالیوں میں بڑی نالیوں میں خون کا دباؤ رہتا ہے، اور غیر ضروری خون دماغ نہیں پہنچ پاتا،
لہذا ممالک جنہیں فی ضمانت ممالک جنہیں ممالک کہا جاتا ہے یافتہ ممالک کہا جاتا ہے علاج کے لیے علاج کے لیے امامہ نما ماسک بنایا گیا ہے مریض جن کو فالج کے مرض کا خطرات رہتے ہیں کہ خطرات رہتے ہیں بات کا وہ رہتا ہو سکتا ہے اس بات کا وہ رہتا ہو سکتا ہے ان کو اس طرح مرض ہو گیا پہنایا جاتا ہے کہ تو اسے کافی حد تک فالج کا مرض کافی حد تک روک تھام ہو جاتی ہے تو آپ بھی نیت کر لیجیے تو آپ بھی نیت کر لیجیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انشاءاللہ آپ نیت کیجیے انشاءاللہ سجا لیں گے تاج اور سجا لیں گے یہ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو یہ فضائل اور برکات آپ کو یہ فضائل اور برکات اس کے ثمرات بھی حاصل ہوں گے اس کے ثمرات بھی مزید فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں آپ کی مزید فون کالز کی طرف کروانا چاہ رہے ہیں کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ میرا نام سید وقاص حسین ہے میں سید وقاص حسین ہے میں میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ ماجد ہے کہ میری والدہ ماجد ہیں بال بہت کی نظر ہیں کمزور کی نظر بھی کمزور ہو رہی ہے نزدیک کی نظر بہت کمزور ہے نظر کمزور ہے اور بال کمزور ہے اور بال جھڑی روحانی علاج عرض کرتے ہیں مزید کال روحانی علاج عرض کرتے ہیں مزید کال چلائیے بشیر میرا نام ہے بشیر میرا نام ہے والدہ کا نام ہے یہ مسئلہ ہے گھر میں بہت گھر میں بہت پریشانی ہے پرانے کام میرا 1.5 سال بازو ٹوٹا ہوا ہے بنواتا ہوں تو بنتا نہیں مبشر بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی مبشر بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے بیماریاں دور فرمائے بیماریاں دور فرمائے پریشانیوں گھر سے نجات پریشانیوں سے نجات جڑ جائے اس کا روحانی جڑ جائے اس کا روحانی علاج انشاءاللہ آپ نوٹ بھی کر لیجیے گا آپ نوٹ بھی کر لیجیے گا میری چھوٹی سی نوکری ہے گھریلو اخراجات بہت زیادہ ہیں تو میں افورڈ نہیں کر سکتا میں افورڈ نہیں کر سکتا تو پریشان رہتا ہوں سمجھ نہیں آتا ہوں کیا کروں بس سمجھ نہیں آتی بڑا پریشان ہوتا ہے کہ جب پریشان ہوتا ہے اور بہتر مشورہ مل سکتا ہے تو میں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی آپ کو جو آمدنی ہے اس میں برکت عطا فرمائے اس میں برکت عطا فرمائے قلیل آمدنی میں برکت ہو جائے آمدنی میں برکت ہو جائے اس کا روحانی علاج ہم آپ کو اس دوران یہ مبشر بھائی اس دوران یہ مبشر کی والدہ کا نام خورشید بی جن کی والدہ کا نام بیان فرمایا گھر میں انہوں نے مسائل بیان فرمایا گھر کا اپنا بازو بھی ٹوٹا ہوا ہے جو اپنا بازو بھی ٹوٹا ہوا ہے جو درست نہیں خراب بھی کر لیجیے کا چاہیے ہمارے وقاص بھائی چاہیے ہمارے وقاص بھائی ہیں سجاول سے انہوں نے کال کی سجاول سے انہوں نے والدہ کے بال بھی جھڑ رہے ہیں والدہ کے بال بھی جھڑ رہے ہیں بھی کمزور ہے نظر بھی کمزور ہے بیماریوں کا روحانی دونوں بیماریوں کا روحانی علاج شفا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اس حوالے سے والدہ کو میرے شیخ طریقہ میرے سنت کا رسالہ بیمار عابد کا رسالہ بیمار عابد نمبر 36 پر صفحہ نمبر 36 پر موجود ہے پیارا روحانی علاج موجود ہے کوئی باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 41 بار پڑھ کر 41 سرسوں یا ناریل کے تیل کی تیل کی بوتل پر روزانہ سوتے وقت روزانہ سوتے وقت کی مالش کیجیے اس تیل کی مالش کرنے سے انشاءاللہ مالش کرنے سے سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے نظر بھی کمزور ہو رہی ہے نظر بھی کمزور ہو رہی ہے اس کا بھی روحانی نظر کمزوری کے حوالے سے رسالے کے صفحہ نمبر 33 یا شکور یا شکورو یا شکورو یا اگر آنکھوں میں روشنی کم ہوگی ہو آنکھوں میں روشنی کم ہوگی ہو تو 41 بار کر کے آنکھوں پر یہ پانی ملے آنکھوں پر یہ پانی ملے تحصیل شفا ہے انشاءاللہ عزوجل شفا حاصل ہو جائے گی قلیل آمدنی میں گزارا ہو جائے اس حوالے گھر چل جائے اس حوالے سے روحانی اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ چڑیا اور صفحہ نمبر 27 پر ایک وظیفہ ہے جو کوئی صادق طلوع صادق کے وقت تسبیح 100 بار پڑھ کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ استغفر اللہ یہ صبح صادق طلوع ہو تو یہ صبح صادق طلوع ہو تو انشاءاللہ عزوجل ان کی قلیل آمدنی میں بھی برکت ہو جائے گی انشاءاللہ مبشر بھائی یہ فرما رہے ہیں گھر میں پریشانیاں ہیں بازو کیا اس کا استخارے میں جواب موصول کیا اس کا استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات سے آزمائشی طور سے بیماری کا اشارہ آ رہا ہے آپ صبر کیجئے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ
اس میں آپ نے غربت، اس میں آپ نے نجات کا، گھر میں پریشانی کا، گھر میں پریشانی سے انہوں نے کہا کہ گھر میں بڑی پریشانی ہے، بڑے معاشی مسائل اور ہاتھ بھی معاشی مسائل اور ہاتھ، تو اگر گھر میں بیماری، غربت، گھر میں بیماری، غربت و ناداری نے بلا ناغا 7 روز، بلا ناغا 7 نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد یا رحمانو یا رحیم یا رحمانو یا رحیم 112 بار پڑھ کر 112 بار پڑھ کر انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ عز و جل تندرستی و ناداری سے، تندرستی و ناداری سے نجات حاصل ہوگی۔ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ میرا صحیح نہیں ہو رہا ہے، انشاءاللہ یہ اس روحانی علاج پر عمل کریں، روحانی علاج پر عمل کریں۔ چڑیا اور اندھا صاحب ہو سکے تو چڑیا اور اندھا خرید فرما لیں، حضرت خرید فرما لیں، صفحہ نمبر 30 سے دیکھ کر، صفحہ نمبر 30 سے دیکھ کر یہ وظیفہ انشاءاللہ کریں، 7 روز تک اس کی فضیلت ہے، ہر نماز کے بعد یہ اسے عمل کریں، انشاءاللہ بیماری بھی دور ہوگی، تندرستی و ناداری سے بھی نجات حاصل ہوگی۔ میڈیم اسلام بھائی، مدنی چینل کے یاد رکھیے، استخارہ سے علم حاصل نہیں ہوتا، علم حاصل نہیں ہوتا، حال اللہ ہی جانتا ہے۔ آتے ہیں آپ کی مزید کالز کے، آپ کی مزید کالز کیا کروانا چاہ رہے ہیں، کیا کروانا چاہ رہے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچی جو کہ آج کے بچی جو کہنا نہیں مانتا ہے، اس کی مثال ہے، پلیز رہنمائی کیجیے، کوئی رہنمائی کیجیے، پڑھنے کے لیے بتا دیجیے۔ عرض کرتے ہیں انشاءاللہ مزید کال۔ زاہد اتاری والدہ کا نام ہے، والدہ کا نام شناز بی بی ہے، استخارہ کرانا چاہتا ہوں، میں بیمار رہتا ہوں اور ٹائیفائڈ استخارہ کروانا ہے۔ عرض کرتے ہیں مزید کال چلائیے۔ میرے والد صاحب والد کا نام الطاف حسین اور والدہ کا نام اور والدہ کا نام فضل۔ کوئی روحانی علاج بتا دیں اور یہ بتا دیں کہ کوئی اور مسئلہ تو نہیں آ رہا۔ مزید کال چلائیے۔ اور والدہ کا نام راولپنڈی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں پنجاب میں نوکری کرنے میں بیٹر ہوگا یا کراچی میں؟ دیکھ لیتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ اقبال بول رہا ہوں، میرا کاروبار بند ہو رہا۔ بال بن نذیر ابھی کاروبار بند ہو گیا۔ دیکھ لیتے ہیں جن اسلامی بہنوں سے استخاروں کیے جائیں گے انشاءاللہ، جنہوں نے روحانی علاج مانگے، آپ کو روحانی علاج پہلی کال نافرمان بردار بنانے کے حوالے روحانی علاج انہوں نے مانگا ہے کہ نافرمانی کرتا ہو، بات نہ سنتا ہو، بات نہ مانتا ہو، بات نہ مانتا ہو، اس کے لیے عائشہ فرما دیجیے۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ گھر میں جو بڑا ہے، والد صاحب یا والدہ، جب بچہ سو رہا ہو اس وقت ان کے سرحانے پہ کھڑے ہو کر 2 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہو کر سورۃ الاخلاص کی تلاوت کریں ایک بار، انشاءاللہ عز و جل بچہ نافرمان ہے، فرما بردار انشاءاللہ۔ اور اس حوالے سے یہ تعویذات حاصل کریں، بچے کو فرما بردار بنانے کے حوالات وغیرہ دیے جائیں، حاصل کریں انشاءاللہ عز و جل بچہ فرما بردار ہو جائے انشاءاللہ عز و جل۔ میڈیا اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین تعداد ہے جو اس شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اولاد فرما برداری نہیں کرتی۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خود جو ہے تو سمجھانا نہیں آتا، معذرت کے ساتھ ہمیں سمجھانا ہی نہیں آتا، ڈانٹ جھاڑ کر اس کو سمجھایا جاتا ہے، بھلا پیالہ جس میں پہلے سوراخ محبت جو ہے یہ اطاعت ہے، بلا ضرورت بلکہ ضرورت سے زیادہ ڈانٹنا تو ڈانٹنا یہ بجائے کا سبب بننے یہ بنا دیتی ہے اور وہ ضدی ہو جاتا ہے، اس کی نافرمانیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ مکتبۃ المدینہ سے تربیت اولاد حاصل فرمائیے، بالخصوص والدین ہیں وہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ فرما لیجیے انشاءاللہ۔ اس کے ذریعے آپ کو تربیت اولاد کے مدنی پھول سیکھنے کا موقع میسر آئے گا۔ اب بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی طرف۔ زاہد بھائی ہمارے بیمار ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے، استخارہ کیا ہوگا، استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات کا ہی بیماری کا ہی آ رہا ہے۔ میرے شیخ طریقت
बीमार का रिसाला बीमार आ में आपने बड़ा प्यारा अमल या फरमाया या गफूर या गफूरू या गफूरू या गफूर 3 बार लिख या प्लास्टिक कोटिंग करके चमड़े या कपड़े में सीकर गले में डालने या बाजू पर बांधने इंशाअल्लाह हर किस्म के बुखार से निजात मिलेगी। अच्छा इकसाई भाई वालिद साहब के हवाले से फरमा रहे हैं अल्ताफ हुसैन भाई के बारे में फालिज का मरज़ है, इसका इस्तिखारा क्या जवाब आया? इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में बीमारी का ही इशारा आ रहा है, यानी आपने कहा था कि कोई और तो मामला नहीं है, फालिज हो गया है कि फालिज हो गया, बीमारी का ही इशारा आ रहा है। या मुमिनु 115 बार पर रोजाना दम कर दिया करें 11 बार दुरूद पाक पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह ज़वजल मर्ज़ से शिफा पाएगा। साथ ही साथ आप इस्लामी के आशिकान रसूल के सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफिले में जाकर कीजिए, वालिद साहिब की शिफायाबी के लिए दुआ भी फरमाइए। साईं भाई की मदनी बहार गुजार करके गोश गुजार उनकी वालिदा माजिदा फालिज के मरज़ का शिकार हो गई और काफी हद तक फालिज जो है इतना ज्यादा हो गया कि चलने फिरने से भी आजिज़ उन्होंने मदनी किया, वहाँ जाकर अपनी वालिदा साहिबा के लिए दुआएं मांगी और की दुआएं बारगाह इलाही में ऐसी मकबूल हो गई। वापस मदनी काफिले से आए अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वालिदा के मरज़ में काफी फाका हो चुका था, यहाँ तक कि चलना फिरना भी शुरू। आप भी कीजिए मदनी काफिले में। सलीम असगर भाई इन्होंने पंजाब में जॉब कराची करूं तो क्या जवाब किया गया? इस्तिखारा में कराची में आकर जॉब करने के हवाले से इशारा आ रहा है। तो कराची अगर ये कराची में जॉब तलाश करें और इंशाअल्लाह इनके लिए यही इकबाल भाई ये फरमा रहे कारोबारी इस्तिखारे में इस्तिखारा किया गया कारोबार बंद हो गया, इस्तिखारे में नज़रे बद का इशारा आ रहा है। तो ये रोजाना 60 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर ऊपर दम करें, इंशाअल्लाह नज़रे बद का जो असर है जाता रहेगा। कारोबार की जो जगह कारोबार अगर है दुकान की जगह है तो वहाँ सादे कागज पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 35 बार लिखवा कर प्लास्टिक कोटिंग करके कारोबार की जगह पर इंशाअल्लाह शैतान का गुजर भी नहीं होगा और कारोबार भी खूब। अम्मी अब्बू बीमार रहते हैं, इसकी भी कमी है, प्लीज कोई आयत बता दीजिए। इसके लिए आसान बड़ा प्यारा अमल रूहानी इलाज का तरीका तमीर सुन्नत ने अपनी किताब मदनी पंसूरा में की 9 बार पढ़कर दम करें, पानी पर दम करके इंशाअल्लाह बीमारी से शिफा। मैसेज किया है, परेशानी और बीमारी का बताया था जो आपने बताया, दोबारा बता दें। रिसाले का हवाला बता दीजिए। और अंधा सांप इसके सफा नंबर 30 पर ये गुर्बत से निजात का वजीफा, ये तहरीर है। नादारी, बीमारी, परेशानी हर चीज से निजात का। मीठे साईं भाई मदद के मजीद फोन कॉल से फोन को आपकी तरफ क्या इस्तिखारा करवाना क्या रूहानी इलाज सल्लल्लाहु अलैहि जी। फजर में उठने क्या कोई वजीफा बता दें, जिसमें कावज उठा नहीं जाता, कोई वजीफा बता दें। मजीद कॉल चलाइए। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल बाउल में बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि दाल में बहुत दर्द है, इसका कोई रूहानी इलाज बता दें। मजीद कॉल चलाइए। मेरा नाम है मिर्जा बेग और वालिदा का नाम बीबी उल्फत। मेरे को इस्तिखारा करवाना था, मैं पार्ट करना चाह रहा हूँ हैदराबाद में शो पार्ट भाई के साथ मिल के बता दें इस्तिखारा करके। जब भाई स्पेयर पार्ट्स की दुकान हैदराबाद में आपके लिए करना है बेहतर है या नहीं? तो किसानी भाई ने रिकॉर्ड करवाई फजर में उठने का रूहानी इलाज इंशाअल्लाह मैं आपको सूरतुल कहफ
اس سورۃ الکہف کی آخری 5 آیتیں یہ آپ پڑھ کر سونے کی ترتیب انشاءاللہ فجر میں آپ کی کھل جایا کرے گی انشاءاللہ تھکاوٹ سے نجات کا روحانی علاج فاطمہ سبحان اللہ سرکار دو عالم بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عطا فرمایا تھا اس کے پیچھے پورا ایمان افروز واقعہ موقع ملا تو سنائیں گے فاطمہ راس ہوتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ کر سوئیے ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. اچھا ہمارے بلال بھائی یہ امجد بھائی انہوں نے استخارہ کروانے کے لیے اسپیئر پارٹس کی دکان ہے اسپیئر پارٹس کی دکان حیدرآباد بہتر ہے یا نہیں استخارہ کیا گیا ہے استخارے میں پارٹس کی دکان میں کھولنا چاہتا ہوں اس میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے حیدرآباد میں. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اب ہمارے روحانی علاج اور استخارہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. جن سائیں بھائیوں کی کالز مل گئیں مرحبا. اب جن کی نہیں مل سکی ان کے لیے ہمارے پاس ایک اور حل بھی ہے بلکہ 2 حل ہیں. اس کے 2 حل ہیں. ایک تو یہ کہ آپ چاہیں تو ہمارے دعوت اسلامی جو ہاتھ 0213487587 پر آپ رابطہ فرما سکتے ہیں. یہ صبح 9 بجے سے لے کر 5 بجے تک 20 گھنٹے ہماری سروس جاری رہتی اس پر آپ کال سائیں بہنوں کو اس پر الاؤ نہیں ہے. اگر اس پر بھی اگر آپ کی رسائی نہیں کر پا رہے آپ مایوس ہمارے دعوت اسلامی ویب سائٹ www.dawat-islami اس کے ہوم پیج پر علاج کا آپشن موجود ہے. جب آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے مزید چند سروسز آپ کے سامنے آ جائیں گی. استخارہ وایا یہ بھی ایک سروس موجود ہے. جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے فارم کھل کر آ جائے گا. نام والدہ کا نام کا نام وغیرہ اپنا مسئلہ وغیرہ لکھ دیجیے انشاءاللہ. نہ صرف آپ کو استخارہ کر دیا جائے گا بلکہ ضرورت اٹیچمنٹ فائل کا آپ روحانی علاج بھی ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے. ساتھ ہی ساتھ آپ چاہیں تو جو پوسٹل ایڈریس ہے بھی نوٹ کر لیجیے. سلسلہ روحانی علاج عالمی مدنی فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی. اس پر آپ بذریعہ پوسٹ تعویذات عطاریہ گھر میں فرما سکتے ہیں. اللہ تعالی ہے یا اللہ جن پریشان حالوں مصیبت کے ماروں نے ان کی بھی اور یا اللہ جو کال نہ کر سکے ان کی بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دکھ دردوں کو دور فرما. آمین بجاہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل کا اجڑا گھر سے واپس آ رہا تھا. کافی ہو چکی تھی اس لیے بائک کی رفتار تھوڑی تیز تاکہ جلد سے جلد گھر پہنچ سکوں. میں چوک کے پاس پہنچا. تھوڑی ہی دور فلائی اوور نظر آ رہا. اوپر پل پر ایک تیز رفتار گاڑی بے قابو. ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا کہ وہ گاڑی کنارے لگے ہوتے ہوئے نیچے آ رہی. عجیب ترین منظر تھا. پر بس نہیں اسی وقت کے نیچے سے اور گاڑی گزر رہی تھی. گاڑی کی تیز رفتاری کی وجہ سے دونوں گاڑیاں گھسٹتی گئی دور تک گئی.
اوپر والی گاڑی نیچے والی گاڑی سے گر گئی نیچے والی گاڑی بھی جائے وقوع پر تاکہ اگر کسی کی مدد کر سکوں تو دونوں گاڑیوں میں سوار اسی وقت اسی جہان فانی پوچھ کر چکے تھے. لیکن اس سے بھی شدید المیہ یہ تھا نیچے والی گاڑی میں تیز آواز میں گانا چل رہا تھا. میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور موت آئی مگر گانے سنتے میری اور آپ کی تمنا نہیں کہ ہمیں کلمے والی موت نصیب ہو. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 1 صفحہ 287 ترغیب و ترہیب منقول ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں جو مسواک کر کے پڑھی جائیں بے مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہیں. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب سیرت مصطفیٰ میں حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ القوی نے خصائص مصطفیٰ شمار کرتے ہوئے چند خصوصیات فرمائی ہیں. آئیے ہم بھی سنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے اعتبار سے اول الانبیاء ہونا جیسا کہ حدیث پایا ہے کہ کان نبی بین الروح والجسد یعنی حضور علیہ السلام شرف سرفراز ہو چکے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام جسم اور روح کی منزلوں سے گزر رہے تھے. کسی شاعر نے لکھا ہے کہ آدم کا نہ بنا تھا جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے ان سے آغاز رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کے دنیا میں بھیجا. تمام مخلوق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقدس نام عرش اور جنت کی پیشانیوں پہ تحریر فرمایا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. گناہوں کی دیوار غیبت چغلی حسد کینہ بغض بد اخلاقی خود پسندی تہمت جھوٹ سودخوری تکبر شراب نوشی حق تلفی موسیقی والدین نافرمانی رشوت بدگمانی بدنگاہی فحاشی اور عریانی. گناہوں کی ایسی دیوار کہیں ہمیں اللہ عز و جل سے دور نہ کر دے. ایک پیغام ہے سوچئے گا ضرور. عاشقان رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں. براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیں اور ڈھیروں کمائیں. مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے. اس کا جواب دینا ضروری نہیں. اللہ اکبر أشهد أن لا